اس بچے کو تاریخ میں حضرت حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے. یہی کربلا کے پہلے شہید ہیں جو کربلا میں پہلے شہید ہوئے ہیں. ان کا واقعہ میں آپ حضرات کو بتاؤں. شب عاشورہ جب آتی ہے، شب عاشورہ میں حضرت امام حسین نے اعلان کیا غازی چراغ کو بند کر دیا جائے. چراغ بند کر دیا گیا. حضرت امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میں حضرت امام حسین نے اعلان کر دیا کہ صبح جنگ جو ہونے والی ہے اس جنگ میں یزید میرے خون کے پیاسے ہیں. اگر تم میں سے کسی کو اپنے گھر جانا ہے تو وہ واپس جا سکتا ہے. مجھے معلوم ہے یہ یزید میرے خون کے پیاسے ہیں. انہیں جب میرا خون مل جائے گا پھر یہ کسی کے خون کے پیاسے نہ رہیں گے. آپ میں سے کوئی اپنی بزرگ ماں باپ کو گھر پہ چھوڑ کر کے آیا ہے، کوئی جوان اپنی بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنی نئی دلہن کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہے. اگر کسی کو جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے. میں کسی سے ناراض نہیں ہوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کل اپنے نانا سے کہنے کے بعد میں تمہاری شفاعت بھی کرواؤں گا. اللہ اکبر. کچھ دیر سکتا رہا. سکتا رہنے کے بعد میں حضرت امام حسین نے پھر اعلان کیا چراغ روشن کیے جائیں. چراغ روشن کیے گئے. اللہ اکبر. دیکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب چراغ کو بند کیا گیا تھا مجمع اس وقت بھی بھرا ہوا تھا، اور جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا مجمع اس وقت بھی بھرا ہوا تھا. تب حضرت امام حسین نے معلوم کیا اے لوگوں تم میں سے کوئی جاتا کیوں نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کسی شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا اے حضرت امام حسین آپ کہتے ہیں اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ ہمیں شفاعت دلوا دیں گے، آپ ہمیں جنت دلوا دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑنے کے بعد میں اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، ہم آپ کو چھوڑنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہیں گے؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو چھوڑنے کے بعد میں اپنی دلہن کے ساتھ میں رہیں گے؟ اللہ اکبر. کہا لوگوں نے اے حضرت امام حسین ہم جانتے ہیں کہ آپ جنت تو دلوا دیں گے لیکن آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا موقع تو ہمیں نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کچھ دیر کے بعد میں وہی جو بچپن کا یار حضرت امام حسین کا تھا وہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد میں جس کو تاریخ میں حضرت حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، اس وقت حضرت حبیب ابن مظاہر کی عمر تقریباً 75 سال تھی. آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد میں اپنی تلوار کو حضرت امام حسین کے قدموں میں رکھا. دو زانوں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں آقا حسین میں تو تیرا نوکر ہوں، تو چاہے تو اپنے ہاتھ سے میرے سر کو قلم کر دے لیکن میں تجھے چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاؤں گا. اگر قیامت کے دن اگر آپ کی والدہ نے مجھ سے سوال کیا اے حبیب پوری زندگی میرے بیٹے سے یاری کے وعدے بھرتا رہا، جب میرے بیٹے پر پریشانی آئی تو تجھے گھر یاد آ گیا، جب میرے بیٹے پر یزید حملہ کرنے لگے تو تجھے اپنا پریوار یاد آ گیا، جب میرے بیٹے کے اوپر تیر آنا شروع ہو گئے تو تجھے اپنے بچے یاد آ گئے. حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں آقا حسین میں آپ کو چھوڑ کے جانے کے بعد میں آپ کی والدہ کا کیسے سامنا کروں گا؟ اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے اعلان کر دیا کہ جاؤ خدا کی عبادت کرو، یہ رات ہمارے لیے آخری رات ہے. اللہ اکبر. اعلان ہو گیا. سب عبادت میں لگ گئے. حضرت امام حسین نے سجدے میں سر کو رکھا اور رکھنے کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو یزیدیوں کی تلواروں کے رخ پھیر دے، بلکہ یا اللہ جب علی اکبر کو میں شہید ہوتا دیکھوں تو مجھے صبر کی توفیق دے دینا، جب میں علی اصغر کو شہید ہوتا دیکھوں تو مجھے صبر کی توفیق دے دینا، جب میں تمام اپنے احبابوں کو شہید ہوتا دیکھوں تو یا اللہ تو مجھے صبر کی توفیق دے دینا. اللہ اکبر. فجر کا وقت ان قریب آیا. جیسے ہی فجر کا وقت آیا حضرت امام حسین نے کہا اے علی اکبر جاؤ کربلا کے میدان میں اذان پڑھ کر کے آؤ. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر گئے. جانے کے بعد میں اذان پڑھی. اذان سے جیسے نبٹتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ عورت کربلا کی زمین کو اپنے روپٹے سے صاف کر رہی ہیں اور رونے کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد میں اس بوڑھی عورت کے پاس میں گئے. جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے بوڑھی ماں اس بیرانی کربلا میں تیرا کیا کام ہے؟ تو آخر اس کربلا کو اپنے روپٹے سے کیوں صاف کر رہی ہے؟ آخر اے ماں تو کون ہے؟ آخر بتاتی کیوں نہیں؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا. حضرت علی اکبر کربلا کی سرزمین سے اپنے بابا کے پاس میں آئے. آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے میرے بابا
حضرت امام حسین میں نے اذان پڑھنے کے بعد میں ایک سسکتی ہوئی آواز روتی ہوئی دیکھی. جب میں پاس میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بزرگ عورت اپنے روپٹے سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہیں اور کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اللہ اکبر. اتنی بات حضرت امام حسین نے سنی اور سننے کے بعد میں چیخ ماری اور حضرت علی اکبر کو سینے سے لگایا, رونے لگے. حضرت علی اکبر نے کہا, ہے میرے بابا, میں نے ایسی کون سی بات آپ سے کہی کہ آپ نے چیخ مار کر کے رونے لگے؟ اللہ اکبر. اتنا کہا, حضرت امام حسین نے کہا, بیٹا علی اکبر, جسے تو کربلا کی زمین پر دیکھ کر کے آ رہا ہے وہ کسی دیہات سے آنے والی عورت نہیں, بلکہ وہ میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے, اور وہ مدینے کے قبرستان سے اٹھ کر کے آئی ہے, اور وہ اس لیے اٹھ کر کے آئی ہے اور اس لیے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے کہ میرا بیٹا حضرت امام حسین یہاں آئے گا, اور آنے کے بعد میں گھوڑے پہ سے جب گرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کنکر حضرت امام حسین کے بدن میں لگ جائے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے سیدہ فاطمہ کربلا کی زمین پر مدینہ شریف کے قبرستان سے اٹھ کر کے آئی اور اپنے روپٹے سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہیں, اس لیے کہ کہیں حضرت امام حسین جب کربلا کی سرزمین پر آنے کے بعد میں گھوڑے سے نیچے گرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کنکر ان کے جسم میں لگ جائے. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ وہ ماں جو اتنی پیار اپنے بیٹے سے کیا کرتی ہے کہ کنکر لگنا برداشت نہ کرے, اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس وقت 72 تلواروں کے نشان حضرت امام حسین کے بدن پہ لگے ہوں گے. وہ مدینے کے تاجدار جو اپنی اولاد سے زیادہ حضرت امام حسین سے محبت کرتے تھے, اس وقت ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. انشاءاللہ موقع ملا